کہلاؤں گا. اللہ نے ہر نبی بھیجا, قوموں نے کہا لستا مرسلا, ہم نہیں مانتے. جب تجھے نہیں مانتے تو تیرے دعوے کو کیسے مانے, تجھے نہیں مانتے تو تیرے رب کو کیسے مانے. کہا محبوب 40 سال تو اعلان نبوت نہیں کرنا, 40 سال تک تو نہیں بولنا, 40 سال تک ذرا یہ بول لیں, میں ان کی رائے تیرے بارے میں لے لوں ان سے. اب انہوں نے صادق بھی کہا اور امین بھی کہا. کہا کہ نہ کہا. لوگ کہتے ہیں 40 سال حضور کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نبی ہوں یا نہیں. میاں یہ تو حوصلہ ہے نبی کا کہ 40 سال بولتے نہیں. آج کوئی منسٹر بن جائے, کوئی ناظم بن جائے, فائرنگ کر کے جب تک پورے محلے کو بتا نہیں لیتا اتنی دیر تک اسے چین ہی نہیں آتا. لیکن میں قربان نہ جاؤں محمد عربی پہ کہ سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا ہوا ہے, 40 سال تک بولتے ہی نہیں, 40 سال تک نہیں بولے ہیں. جبکہ فما کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد, نبی تو میں اس وقت بھی تھا جب آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا, لیکن 40 سال نہیں بولے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات کو منوانا مقصود تھا. حضور بھی اگر ماں کی آغوش میں کہہ دیتے کہ ہاں میں اللہ کا نبی ہوں تو قوم کہتے لستا مسلم, تجھے بھی نہیں مانتے, بات ختم ہو جاتی. یہ تو نبوت کی آخری کڑی تھی, آخری گواہی تھی. اس کے بعد اس مقدمے کا فیصلہ ہونا تھا, اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہنی تھی. اس لیے کہا محبوب 40 سال تک تو نہیں بولنا, 40 سال تک ذرا یہ بول لیں, تجھے صادق بھی کہہ لیں, امین بھی کہہ لیں. اچھا محبوب اپنی امانتیں بھی تیرے گھر میں رکھ لیں. 40 سال تک انہوں نے امین بھی کہا, صادق بھی کہا, امانتیں بھی حضور کے گھر میں رکھی. کہا محبوب اب اٹھ تو میری گواہی دے. تو محبوب فاران کی چوٹی پہ چڑھ گئے اور قریش کو کھڑا کیا. حضور اونچی جگہ پہ کھڑے تھے. کہا لوگوں اگر میں کہوں پہاڑ کی اس جانب سے ایک لشکر آ رہا جو تمہیں کچل دے گا تو کیا اس میری بات کو تسلیم کرو گے؟ کیونکہ حضور ایسی جگہ پہ کھڑے تھے جہاں وہ قریش بھی نظر آتے تھے اور دوسری سمت بھی نظر آتی. صوفیہ فرماتے ہیں اس سے مراد حضور کا اشارہ اپنے مقام نبوت پہ تھا کہ میں نبوت کی اس اونچی مسند پہ کھڑا ہوں جہاں دنیا کو بھی دیکھتا ہوں, آخرت کو بھی دیکھتا ہوں. تمہاری نظر صرف ایک سمت ہے اور میں ادھر بھی دیکھتا ہوں. تو کہا میں اس پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوں, میں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں. اگر کہوں ادھر سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں کچل دے گا, مانو گے؟ کہنے لگے نظر نہ بھی آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں, تم سچے ہو. کہا میری صداقت پہ اتنا یقین ہے؟ کہا ہاں. کہا پھر مان جاؤ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں. اب انہوں نے کہا تبا لک ھنالک سائر الیوم الہذا جمعتنا. یہ ابو لہب نے کہا کہ صبح سے لے کر اس لیے جمع کیا تھا. تبا لک معاذ اللہ, یہ اس نے گالی دی تبا لک. اور جب گواہ پہ بحث مکمل ہو جائے تو اس کے بعد پھر فیصلہ ہو جاتا ہے. گواہ کے اوپر بحث کا موقع دیا جاتا ہے اور اس وقت اگر جو اعتراض کرنا ہو گواہ پہ کر لو. جب گواہ پہ بحث مکمل کر لی جائے اور وہ دے گواہی اور اب کوئی کہے ہم اس گواہ کو نہیں مانتے تو عدالت تو ہین لگاتی ہے. عدالت کہتے خبردار اب بولے تو. جب گواہ پہ بحث کا موقع دیا تو اس وقت کہاں گئے تھے؟ اب اگر کوئی بات کرے تو عدالت جھڑکتی ہے اور توہین عدالت لگتی ہے. تو 40 سال تک توحید کے اس گواہ پر بحث کا موقع دیا گیا تھا. اس وقت انہوں نے صادق کہا اور امین کہا. اور جب بات گواہی پہ آئی اور ابو لہب بولا تبا لک ھنالک سائر الیوم الہذا جمعتنا, تو اللہ نے توہین عدالت لگائی. خبردار, آواز بند کر, منہ بند کر. تبت یدا ابی لہب وتب, تیرے دونوں ٹوٹ جائیں. تو پہلے کہاں گیا ہوا تھا؟ 40 سال تو صادق اور امین کہتا تھا اور آج کہتا ہے کہ نہیں مانتا. تو توہین عدالت لگی. تو اللہ کی ذات پر پھر سب سے بڑی گواہی اس دنیا کے اوپر قائم ہوئی تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات تھی. آفاق کے گوشے گوشے میں اس کی ہستی کے دلائل پھیلے ہوئے ہیں. عقل سلیم اس کا انکار نہیں کر سکتی. سارے نبیوں نے اس کی صداقت کی گواہی دی, لیکن وہ گواہی جس گواہی کے بعد کسی اور گواہی کی گنجائش بھی نہیں اور پچھلی ساری گواہیوں کی تصدیق ہو گئی, وہ گواہی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. بلکہ باقی جتنی بھی گواہیاں تھیں نا اللہ کی ذات پہ, وہ تھی خاموش گواہیاں, صامت. اور حضور کی گواہی, حضور اللہ کی ذات پہ دلیل تھے, ناطق, بولنے والی دلیل. پتھر اللہ کی ذات پہ دلیل تھے نا, لیکن لوگوں نے پتھروں کو معبود بنا لیا, بول نہیں سکے. درخت اللہ کی ذات پہ دلیل تھے نا, درختوں کو لوگوں نے پوجنا شروع کر دیا, بول نہیں سکے. اور ہم تو اس کی گواہی دینے آئے, تم ہمیں پوچھ رہے ہو. چاند, سورج, ستارے, یہ اس کی ذات پہ دلیل تھے نا, لیکن لوگوں نے چاند کی پرستش کی, اجرام فلکیہ کی.
پرستش کی، سورج کی پرستش کی، لیکن انہوں نے نہیں کہا کہ ہم تو میاں اس کی گواہی دینے آئے ہیں اور تم جو ہے وہ ہمیں پوچھ رہے ہو۔ لیکن جب دلیل ناطق آ گئی تو جو گونگے تھے ان کے منہ میں بھی زبان آ گئی۔ درخت کو لوگ پوچھتے تھے، درخت نے کبھی نہیں کہا تھا کہ مجھے کیوں پوچھتے ہو۔ ادھر حضور کی انگلی اٹھی اور قدموں میں آ کے سلامی دے رہا ہے اور گواہی دے رہا ہے، رب کی بھی دے رہا ہے، اس کے رسول کی بھی دے رہا ہے۔ پتھر ہیں ابو جہل کی مٹھی میں، لیکن گواہی مصطفیٰ کی دے رہے ہیں۔ وہ لے آیا نا مٹھی میں ابو جہل، کہنے لگا آپ اگر اللہ کے سچے نبی ہیں تو بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے۔ یہ تو ابو جہل بھی جانتا تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، اس لیے اس نے کہا تھا بتائیں نا میری مٹھی میں کیا ہے۔ تو حضور نے مسکرا کے کہا میاں میں بتا دوں یا مٹھی میں جو ہے وہی بتا دے؟ اچھا مجھے یہ بتاؤ، حضور کے لیے تو وہ پتھر پوشیدہ تھے اور حضور کے لیے تو پتھر غیب تھے، لیکن ان پتھروں کے لیے حضور غیب نہیں تھے؟ جو رکاوٹ حضور کے راستے میں ان پتھروں پر تھی تو ان پتھروں کے راستے میں تو وہی ہاتھ کی رکاوٹ تھی، لیکن نبی کی توجہ ہوئی تو پتھروں کے اندر بھی غیب آ گیا۔ نبی تو پھر نبی رہا ہے نا۔ تو ان پتھروں نے پھر بول کر حضور کی گواہی دی کہ نہ دی۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے پتھروں نے یہ بھی نہیں سوچا مٹھی کس کی میں ہے، پتھروں نے ہمیں سبق پڑھایا اور درس دیا، حق بات کہنی پڑے تو ابو جہل کی مٹھی ہو تو وہاں بھی کہہ دیا کرو، حق بات کہنے سے جھجکا نہ کرو، جس کی مٹھی بھی ہو وہاں حق کہہ دیا کرو۔ اب پتھروں نے گواہی دی، یہ اجرام فلکیہ، چاند سورج ستارے، یہ اللہ کی ذات پہ گواہی بن کے آئے تھے، لوگوں نے ان کی پوجا شروع کر دی۔ چاند نے دو ٹکڑے ہو کر گواہی دی اور میاں میں معبود نہیں ہوں، میں تو اس نبی کے در کا بھکاری ہوں۔ سورج نے پلٹ کر کے گواہی دی کہ میں اس نبی کے در کا گدا ہوں۔ تو وہ جو خاموش دلیلیں تھی ان کے اندر بھی جان آ گئی۔ 1,00,000 کئی ہزار نبیوں کی جو گواہیاں تھیں ان گواہیوں پر بھی مہر تصدیق ثبت ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی گواہی عینی تھی، باقی نبیوں کی گواہی جو تھی وہ سمعی تھی۔ سمعی گواہی کے بعد عینی گواہی کی گنجائش رہتی ہے، اور عینی گواہی کے بعد پھر کسی اور گواہی کی گنجائش بھی نہیں رہتی۔ اس کی مثال دینا چاہوں گا، یہ ماہ صیام ہے۔ قاضی صاحب مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص بھاگا بھاگا آیا، جناب چاند چڑھ گیا۔ کہا میاں تم نے دیکھا ہے؟ کہا دیکھا نہیں سنا ہے۔ قاضی صاحب نے اقرار کرتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں، کہا بیٹھ جاؤ۔ پھر ایک شخص آیا، چاند چڑھ گیا، میاں دیکھ کر آئے ہو؟ کہا دیکھا نہیں سنا ہے۔ کہا تم بھی بیٹھ جاؤ۔ پھر آیا ایک شخص آیا، جناب چاند چڑھ گیا، میاں تم نے دیکھا ہے؟ کہا جی سنا ہے۔ کہا تم بھی بیٹھ جاؤ۔ بیٹھتے گئے۔ پھر ایک شخص آیا، جناب چاند چڑھ گیا، تم نے دیکھا ہے؟ جناب دیکھ کر کے آیا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے واضح دیکھا ہے۔ کہا اچھا میاں تم جو آئے تھے تم بھی سچے، پردے اعتکاف کے اتار دو، لوگوں گھروں کو جاؤ، صبح 8 بجے عید ہوگی۔ جو ہے وہ جب گواہی ہو گئی تو سب پچھلوں کی گواہی بھی سچی ہو گئی۔ اب ایک شخص بھاگا بھاگا آیا، حضور چاند چڑھ گیا، میاں تم نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں سنا ہے۔ کہا سنا تھا تو پہلے آتا، اب دیکھنے والا آ گیا، اب کسی سننے والے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ جب مصطفیٰ جان رحمت آگے، ختم نبوت کی مہر لگ گئی، اب کوئی قادیان سے اٹھ کر کے کہے کہ میں نے بھی سنا ہے، کہا میاں اگر سنا تھا تو پہلے آتا، اب دیکھنے والا آ گیا، اب کسی سننے والے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہی۔ باقی سب کی گواہیاں جو تھی وہ سمعی تھی اور حضور کی گواہی عینی۔ سب نبیوں نے قوم کو کہا لوگوں اس کو مانو، قوم نے کہا دیکھا